السلام علیکم فرینڈس، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور یہ ویڈیو ہمارے پچھلے سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم مختلف شخصیات کی زندگی کے اہم واقعات آپ کو بتاتے ہیں، جن شخصیات کی زندگی سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس سلسلے کی کڑی میں آج ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اثرات اس درجے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار دنیا کی مؤثر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی دوسرے مذہب سے زیادہ ہے، لیکن اسلام کے برعکس عیسائیت کی بنیاد کسی ایک شخص نے نہیں رکھی، بلکہ دو افراد کو یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے عیسائیت کی بنیاد رکھی، جن میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی یسوع مسیح اور دوسرے سینٹ پال تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلد ہی اپنی جوانی میں ہی چل بسے، اور اس کے بعد سینٹ پال نے ہی اس عقیدے کی بنیاد رکھی، اور وہ پھل پھول کر آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی بجائے سینٹ پال ہی عیسائیت کا اصل بانی ہے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصور نہ مانا جائے تو پھر عیسائیت کا وجود ہی نہیں رہتا اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سینٹ پال کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ہمیشہ بنیادی تصور کیا جاتا ہے۔ یورپ میں سائنس جیسے جیسے بڑھتی گئی، ویسے ہی مذہبی افکار کی تشریح بھی ہوتی چلی گئی۔ جدید سائنس کا ظہور ابتدائی طور پر مغربی یورپ کی مسیحی اقوام سے ہی ہوا، لیکن یہ سوچنا بیجا ہوگا کہ یسوع مسیح کی ذات ہی اس ظہور کا باعث بنی۔ کسی بھی ابتدائی مسیحی مبلغ نے یسوع کی تعلیمات کی تشریح کرتے ہوئے طبعی دنیا کی سائنسی تحقیق پر ہرگز اصرار نہ کیا تھا، بلکہ اس کے برعکس رومی دنیا کی عیسائیت کی طرف مائل ہو جانے کے بعد ٹیکنالوجی کی عمومی سطح اور عوامی سائنسی میدان میں سنگین انحطاط پیدا ہوا۔ یسوع مسیح کی سوانح عمری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ہم یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ ہمیں ان کا سال پیدائش بھی حتمی طور پر معلوم نہیں۔ 6 قبل مسیح ہی درست طور پر ان کا پیدائش کا سال مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سال وفات بھی ہمیں درست طور پر معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں کہ یسوع مسیح نے عہد نامہ قدیم سے کچھ حوالے اخذ کیے ہیں۔ عیسائیت کے بانی ہونے کے باوجود وہ خود ایک دین دار شخص تھے۔ اس بات کو بارہا واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ یسوع مسیح متعدد حوالوں سے عہد نامہ قدیم کے عبرانی پیغمبروں کے مماثل تھے، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جن کے سیاسی اور مذہبی دونوں پہلو مستحکم تھے، یسوع نے اپنی زندگی کے دوران سیاسی صورتحال پر کوئی اثر نہ ڈالا، نہ ہی ان کے بعد کی صدی میں ایسا ممکن ہوا۔ دراصل یسوع کی اصل شناخت ایک اخلاقی رہنما کی تھی۔ یسوع کے بنیادی نظریات میں سے آسمانی بادشاہت کا عقیدہ تھا۔ آج آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو عیسائی اور غیر عیسائی دونوں حلقوں میں بیشتر لوگ اخلاقی اقدار کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی بادشاہت کا عقیدہ یسوع سے پہلے بہت سے یہودیوں نے بھی پیش کیا تھا۔ 500 قبل مسیح میں چینی فلسفی نے بھی ایسا ہی ایک نظریہ پیش کیا تھا۔
اب یہ تصورات جو یسوع مسیح کے دور میں یہودیت میں ہرگز شامل نہیں تھے اور نہ ہی تب دیگر مذاہب میں ان کی مثال ملتی تھی، ان کا شمار دنیا کے انتہائی غیر معمولی اور حقیقی اخلاقی نظریات میں ہوتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عمومی طور پر انہیں سرے سے ہی تسلیم نہیں کیا گیا۔ بیشتر مسیحی اپنے دشمن سے محبت کرو جیسے مقولہ کو ناقابل تقلید اصول قرار دیتے ہیں، جس کی پیروی کسی یوٹوپین ورلڈ میں ہی ہو سکتی ہے۔ حقیقی دنیا میں ایسا ممکن نہیں۔ نہ اپنے بچوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کرتے ہیں اور نہ ہی عیسائی خود اس پر عمل پیرا ہیں۔ دوستو، آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ بھی کسی حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بات کہیں۔